ابن ماجہ میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو تعلیمات فرماتے ہیں کہ سود جتنا بھی بڑھ جائے، جتنا بھی زیادہ ہو جائے، مگر اس کا انجام جو ہے وہ قلت پر ہی منحصر ہے۔ اس کا انجام یہی ہوگا کہ سود کم ہی ہوگا۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ یہودی جو ہے وہ سود کھاتے تھے حالانکہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس سے منع کیا تھا۔ اور سود اس کی کتنی مذمت ہے، یا اللہ رب العالمین اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے سود کو کیسے ختم کیا ہے، اس کی ایک مثال اگر ہم دیکھیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، یہودیوں کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاہدہ ہوا، اس میں یہ بات طے تھی کہ ہر فریق کو اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی، لیکن اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ چیز رکھی تھی کہ سودی کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ سود ایک ایسا کام ہے کہ تمام مذہب کے تمام لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہیں تو وہ جو ہے اس کی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے اپنی زندگی میں اجازت مرحمت فرمائی ہے، لیکن سود کی اجازت وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود بڑھا چڑھا کر نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، واتقوا اور ڈرو النار التی اس آگ سے اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے اللہ کے نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب جو لوگ سود کو حرام نہیں سمجھتے یا سودی کاروبار کرتے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ سود ہے، لیکن اپنی دل کی تسلی کے لیے کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔